بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 68 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الجنایات پڑھیں گے، یعنی کسی دوسرے کی جان کو یا دوسرے کے اعضاء کو نقصان پہنچانا، تو اس کے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں، اس کے نتیجے میں بندے پر کیا سزا یا کیا کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس باب میں آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جنایت کا لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں الجنایت فی اللغۃ، لغت میں جنایت کہتے ہیں التعدی، تعدی کرنا یعنی زیادتی کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کو جنایت کہا جاتا ہے۔ وفی الشرعی، شرعی اصطلاح میں یعنی فقہ کی اصطلاح میں جنایت سے مراد ہے عبارۃ عن فعل واقع فی النفوس والاطراف، یعنی جنایت نام ہے ایسے فعل کا جو نفسوں کے اندر یعنی لوگوں کی جانوں کے اندر واقع ہو، یا اطراف کہتے ہیں اعضاء کو، لوگوں کے اعضاء کے اوپر واقع ہو، یعنی ایسا فعل کرنا جس سے لوگوں کی جان کو کوئی نقصان پہنچے یا لوگوں کے اعضاء کو کوئی نقصان پہنچے، اس کو جنایت کہا جاتا ہے۔ اس پر شریعت کے کیا احکام مرتب ہوتے ہیں، اس پر کیا سزا اور کیا کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ اس باب میں آپ پڑھیں گے۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب الجنایاتی، یہ کتاب جنایات کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے جان کے اوپر اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، دوسرے کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو قتل کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ القتل علی خمسۃ اوجہ، قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ تو چونکہ ان کے قسموں کے اعتبار سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ بیان کیا ہے، اور پھر ہر ایک کا حکم بھی الگ بیان کیا ہے۔ پہلے سب کے نام: قتل عمد اور شبہ عمد، قتل شبہ عمد، و خطأ، قتل خطا، وما اجری مجر الخطأ، اور وہ قتل جو خطا کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ والقتل بسبب، 5ویں قسم ہے قتل بسبب۔ تو یہ 5 اقسام ہیں، ہر ایک کی آگے تعریف اور مثال اور اس کا حکم الگ الگ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو پہلی قسم ہے قتل عمد، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فالعمد ما تعمد ضربہ بصلاح او ما اجری مجرى الصلاح فی تفریق الاجزاء۔ قتل عمد کی تعریف یہ ہے کہ ایسا قتل کہ جس میں بندہ جان بوجھ کر مارے، تعمد جان بوجھ کر، ضربہ مارے، بصلاح ایسی چیز سے جو ہتھیار ہے یعنی قتل کرنے کا آلہ ہے، یا ایسی چیز کہ جو خود تو قتل کرنے کا آلہ نہیں ہے لیکن وہ قتل کرنے کے آلے کی طرح ہے اجزاء کی تفریق میں، یعنی بندے کے اعضاء کو، جسم کو کاٹنے میں وہ جس طرح قتل کرنے کا آلہ جسم کے اجزاء کو کاٹ سکتا ہے، اسی طرح وہ چیز بھی جسم کے اجزاء کو کاٹ سکتی ہے، تو وہ بھی آلہ قتل کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ تو ایسی چیز سے اگر قتل کیا جان بوجھ کر تو یہ بھی قتل عمد ہی کہلائے گا۔ آگے اس چیز کی مثال دی ہے جو خود قتل کرنے کا آلہ تو نہیں ہے لیکن قتل کرنے کے آلے کے قائم مقام ہے۔ کالمحدد من الخشب والحجر، جیسے کہتے ہیں محدد دھاری دھار، تیز دھاری ہو جس کی، لکڑی میں سے اور پتھر میں سے۔ لکڑی ویسے قتل کرنے کا آلہ تو نہیں ہے لیکن اگر دھاری دھار لکڑی ہے تو وہ جسم کو کاٹ لیتی ہے، تو یہ بھی آلہ قتل کے قائم مقام سمجھی جائے گی۔ اسی طرح پتھر دھاری دھار ہے تو یہ بھی آلہ قتل کے قائم مقام ہوگا۔ والنار، اسی طرح آگ میں اگر کسی کو جلایا جاتا ہے تو یہ بھی قتل کرنے کا آلہ سمجھا جائے گا۔ ان کے ساتھ اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے تو یہ قتل عمد کہلائے گا۔ آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس کی سزا۔ وموجب ذالک، اگر کسی نے دوسرے کو اس طرح قتل عمد کیا یعنی جان بوجھ کر قتل کیا ان چیزوں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے کیا چیز لازم ہوگی؟ المأثم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایسے قتل کرنے والے کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ قتل بہت بڑا جرم ہے، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔
اور دوسرا والقود، دنیاوی جو احکام ہیں ان کے اعتبار سے ایسا جو قتل کرنے والا ہے اس پر قصاص لازم ہوگا، یعنی بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، الا مگر یہ کہ ان یعفو الاولیاء، جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جو ولی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جو ورثاء ہیں، وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اس صورت میں پھر قصاص ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ صلح کر لیتے ہیں کچھ دیت پر یا کچھ رقم پر، مال پر، تو اس صورت میں بھی قصاص ساقط ہو جائے گا اور قاتل کے اوپر وہ دیت یا مال وغیرہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے تو اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ قتل کرنے والے پر قصاص لازم ہے، لیکن اگر اس کو مقتول کے ورثاء کی طرف سے معاف کر دیا جائے، کسی مال کے اوپر صلح کر لی جائے، تو پھر یہ معاف ہو جائے گا قصاص اور وہ مال اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ ولا کفارۃ فیہ، جو قتل عامد ہے اس میں کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ آگے دوسری قسم کا بتا رہے ہیں، وشبہ العمدی، قتل کی جو دوسری قسم ہے شبہ عمد، اس کی تعریف میں امام ابو حنیفہ کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک ان یتعمد الضرب بما لیس بسلاح، کہ جان بوجھ کر بندہ مارے ایسی چیز سے جو ہتھیار نہیں ہے، یعنی وہ قتل کرنے کا آلہ نہیں ہے، ولا ما اجری مجراہ، نہ وہ ایسی چیز ہے جو قتل کرنے والے آلے کی قائم مقام ہے، جیسے کہ پیچھے بتایا تھا، یعنی وہ خود بھی قتل کرنے کا آلہ نہیں ہے، تلوار یا ایسی کوئی بندوق وغیرہ نہیں ہے، اور وہ جسم کے اعضاء کو کاٹنے میں تلوار کے قائم مقام بھی نہیں ہے، یعنی کوئی دھاری دار چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے جان بوجھ کر مارنے سے یہ شبہ عمد ہوگا امام صاحب کے نزدیک۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں، اذا ضربہ بحجر عظیم او بخشبۃ عظیمۃ فہو عمد، کہ دھاری دار ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بڑا پتھر ہے وہ دھاری دار نہیں ہے اس سے کسی کو مارتے ہیں جان بوجھ کر، یا بڑی لکڑی ہے وہ دھاری دار نہیں ہے اس سے کسی کو جان بوجھ کر مارتے ہیں، تو چونکہ بہت بڑا پتھر اور بہت بڑی لکڑی وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو ماریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو صاحبین کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی مارنے سے قتل عمد ہو جائے گا۔ وشبہ العمدی، صاحبین کہتے ہیں شبہ عمد یہ ہے ان یتعمد ضربہ بما لا یقتل بہ غالبا، کہ ایسی چیز سے جان بوجھ کر مارا جائے جس سے عام طور پر بندے کو قتل نہیں کیا جاتا، یعنی ایسی چیز جو کسی کو قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، ایسی چیزوں سے اگر جان بوجھ کر مارا جائے تو اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک تعریف تو مختلف ہے شبہ عمد کی، لیکن حکم دونوں حضرات کے نزدیک ایک ہی ہے۔ موجب ذالک علی قولین، دونوں قولوں کے مطابق اس کا شبہ عمد کا موجب کیا ہوگا، یعنی اس کے نتیجے میں کیا واجب ہوگا، کیا سزا لازم ہوگی۔ المأثم، ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر بندہ یہ مار رہا ہے، چاہے اگر قتل کرنے والی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن مار رہا تو جان بوجھ کر ہے، اس لیے مارنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا مارنے والا۔ والکفارۃ، دوسرا اس میں یہ ہوگا کہ جو قاتل ہے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ ولا قود فیہ، اس میں قصاص لازم نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے فیہ دیۃ مغلظۃ علی العاقلۃ، اس میں عاقلہ پر دیت مغلظہ لازم ہوگی۔ تو کفارہ قتل کا کیا ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی مذکور ہے، اگلے باب میں بھی آپ پڑھ لیں گے، غلام کو آزاد کرنا ہے یا روزے رکھنے ہیں، اس طرح اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اور دیت کسے کہتے ہیں اور دیت کے اندر کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہے، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، آگے اس کے متعلق مستقل باب آ رہا ہے۔ تو اس میں دیت مغلظہ ہوتی ہے، ایک دیت مخففہ ہوتی ہے، تو قتل شبہ عمد میں دیت مغلظہ لازم ہوتی ہے، اس کی تفصیل بھی اگلے باب میں آ رہی ہے۔ اور دیت جو لازم ہوتی ہے یہ عاقلہ پر لازم ہوتی ہے، خود قتل کرنے والے پر نہیں، بلکہ قتل کرنے والوں کا جو خاندان ہے، اس کی جو قوم کے افراد ہیں جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو عاقلہ کہا جاتا ہے، ان پر یہ دیت لازم ہوتی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں قتل کی۔ تیسری قسم ہے قتل خطا، تو کہتے ہیں والخطأ علی وجہین، قتل خطا کی دو صورتیں ہیں۔ خطأ فی القصد، ایک یہ ہے کہ بندے کے ارادے میں خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہوا، اس کی صورت یہ ہے ان یرمی شخصا یظن صیدا،
کہ ایک بندہ دور سے کسی چیز کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ شکار ہے، اس کو کوئی جانور سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان ہے، اس کو دور سے پتہ نہیں چلا۔ فَإِذَا هُوَ آدَمِيٌّ، حالانکہ وہ کیا تھا، آدمی تھا، انسان تھا، تو اس نے تیر مار دیا اور وہ بندہ قتل ہو گیا۔ تو یہ غلطی سے قتل ہوا ہے اور غلطی اس کے ارادے میں تھی، یعنی مارا تو اسی چیز کو ہے، فعل تو سیدھا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن اس کے ذہن میں جو بات تھی کہ یہ شکار ہے، حالانکہ وہ آدمی تھا، تو یہ ذہن کا جو ارادہ تھا یہ اس کا غلط تھا، اس میں غلطی ہو گئی ہے۔ وَخَطَأٌ فِي الْفِعْلِ، دوسرا قتل خطا کی دوسری صورت ہے کہ فعل کے اندر بندے سے غلطی ہو جائے۔ وَهُوَ أَن يَرْمِيَ غَرَضًا، اس نے کسی نشانے کو مارنے کا ارادہ کیا۔ غرض کہتے ہیں کہ کوئی سامنے چیز کھڑی کر کے یا ویسے کسی چیز کو مقرر کر کے بندہ نشانہ بازی کرے، اس کی طرف تیر مارے۔ تو کسی غرض، کسی چیز کی طرف، کوئی پتھر تھا، درخت تھا یا کوئی اور چیز کھڑی کی ہوئی تھی، اس کو یہ مار رہا تھا۔ فَيُصِيبُ آدَمِيًّا، لیکن وہ تیر اس طرف جانے کے بجائے اس کا ہاتھ پھر گیا یا کوئی اس سے غلطی ہو گئی فعل کے اندر کہ وہ دوسری طرف جا کر آدمی کو لگ گیا۔ تو اس میں اس کا ارادہ تو ٹھیک تھا، وہ کسی دوسری چیز کو مار رہا تھا، آدمی کو نہیں مار رہا تھا، لیکن آگے اس کے مارنے میں جو فعل ہے تیر پھینکنے کا، اس فعل کے اندر غلطی ہوئی ہے، وہ جا کر آدمی کو لگ گیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں قتل خطا کی ہیں، خطا فی القصد ارادے میں غلطی ہو یا خطا فی الفعل فعل میں غلطی ہو۔ موجب ذالک، اس قتل خطا کا موجب کیا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں کیا لازم ہوگا؟ الکفارۃ، ایک تو کفارہ لازم ہوگا، والدیۃ علی العاقلۃ، دوسرا اس میں عاقلہ پر دیت لازم ہوگی۔ ولا مأثم فیہ، اس میں بندے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا، غلطی سے یہ اس کو لگ گئی ہے، تو غلطی کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی ہیں۔ آگے چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں، ما اجری مجر الخطأ، وہ قتل جو خطا کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، خطا کے مثل، اس کے مشابہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثل النائم ینقلب علی رجل، مثلا ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس نے کروٹ لی ہے اور دوسرے بندے کے اوپر وہ آ گیا ہے، فیقتلہ، اور دوسرے بندے کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا بھاری جسم والا بندہ ہے، دوسری طرف کوئی چھوٹا بچہ ہے یا کمزور بندہ ہے، اس نے کروٹ لی ہے، اس کے اوپر آ گیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، تو یہ خطاً غلطی میں یہ قتل ہوا ہے، لیکن اس بندے کا مارنے کا یا قتل کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، تو یہ خطا سے ملتا جلتا ہے، خطا کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ فحکمہ حکم الخطاء، کہتے ہیں کہ یہ چوتھی قسم ہے جو خطا کے مشابہ ہے، اس کے قائم مقام ہے، اس کا جو موجب ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ وہی ہے جو قتل خطا کا ہے، یعنی اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور دیت بھی لازم ہوگی، لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آگے پانچویں قسم بتا رہے ہیں، اما القتل بسبب، پانچویں قسم قتل بسبب ہے، اس میں بندہ براہ راست قتل نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ دوسرے بندے کو مارنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے، کحافر البئر، جیسے کسی بندے نے کنواں کھود دیا ہے یا گڑھا کھود دیا ہے، وہ واضع الحجر، یا اس نے کوئی بڑا پتھر رکھ دیا ہے، فی غیر ملکی ہی، اپنی ملکیت کے علاوہ کسی اور کی زمین میں، تو کسی اور کی زمین میں اس کو کنواں کھودنے کا یا پتھر رکھنے کا اختیار نہیں ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے اور کوئی بندہ اس کنویں میں گر کر اندھیرے میں یا پتہ نہیں چلا وہ مر گیا ہے، یا پتھر رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ٹھوکر لگی ہے اور وہ بندہ گر کر مر گیا ہے، تو اس میں اس بندے نے اس کو براہ راست قتل نہیں کیا، بلکہ یہ سبب بنا ہے، اس نے کنواں جو کھودا ہے یا پتھر رکھا ہے اس کے سبب سے وہ بندہ قتل ہوا ہے، اس لیے اس کو قتل بالسبب کہا جاتا ہے۔ یہ غیر ملکی ہی اس لیے کہا ہے کہ اگر بندہ اپنی زمین میں کنواں کھودتا ہے یا اپنی زمین میں کوئی پتھر وغیرہ رکھتا ہے، تو چونکہ اپنی زمین ہے، اس میں اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اس میں اگر کوئی بندہ گر کر مر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قتل نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اپنی ملکیت میں بندے کو تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودنا اور پتھر رکھنا اس کا بندے کو اختیار نہیں ہوتا، تو یہ بندے کی طرف سے ایک تعدی ہے، ایک زیادتی ہے، اس کے سبب سے جو بندہ قتل ہوگا تو اس کو اسی کی طرف، کنواں کھودنے والے یا پتھر رکھنے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وَمُوجَبُهُ، یہ جو قتل بالسبب ہے پانچویں قسم، اس کا موجب کیا ہے؟ اذا تلف فیہ آدمی، جب اس سبب کی وجہ سے کوئی آدمی ہلاک ہو جائے، مر جائے، الدیۃ علی العاقلۃ، اس کے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی، ولا کفارۃ علیہ، اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ پانچ قسمیں اور ان کا حکم آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ قتل عامد،
قتل شبہ عمد، قتل خطا، اور جاری مجرى الخطا، اور قتل بالسبب۔ یہ 5 اقسام ہیں اور ان کے اوپر کیا لازم ہوتا ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد پہلی قسم کا جو حکم ہے یا پہلی قسم کی جو سزا ہے قصاص، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ قصاص کن صورتوں میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم علی التعبید اذا قتل عمدا۔ کہتے ہیں کہ قصاص واجب ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قتل کیا جائے ایسے شخص کو جو محقون الدم ہو۔ محقون کہتے ہیں کہ جس کا خون محفوظ ہے، اس کا خون حلال نہیں ہے، مباح الدم نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مثلا مسلمان تھا، وہ اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، تو مرتد کا خون تو ویسے ہی مباح ہو جاتا ہے، یعنی حکومت کی طرف سے اس کو کچھ مہلت کے بعد قتل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خون تو مباح ہے۔ اسی طرح شادی شدہ بندے نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم میں اگر ہلاک کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو اس کا خون بھی اب محفوظ نہیں رہا۔ تو ایسے بندے کو کسی نے قتل کیا، مرتد کو یا ایسے شادی شدہ زانی کو مثال کے طور پر، تو اس کے قتل کی وجہ سے قاتل پر قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ محفوظ الدم نہیں تھا بلکہ مباح الدم تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو قتل کیا جا رہا ہے وہ محفوظ الدم ہو، یعنی اس کا خون محفوظ ہو، علی التعبید ہمیشہ کے لیے۔ اگر کسی کا خون محفوظ ہے عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے، اس کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی قصاص واجب نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ہے مستأمن، کہ کوئی دارالحرب سے کافر مسلمانوں کے ملک میں اجازت لے کر آتا ہے، تو جب تک یہ مسلمانوں کے ملک میں ہے اجازت کے ساتھ تو اس کا خون محفوظ ہے۔ جیسے ہی یہ واپس جائے گا تو اس کا خون، کیونکہ یہ دارالحرب والا ہے، حربی ہے، جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، تو اس کا خون مباح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص کہ جس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی قصاص لازم نہیں ہوتا۔ تو مستأمن کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔ تو قصاص کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو مقتول ہے وہ محفوظ الدم ہو اور اس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے اذا قتل عمدن، کہ قاتل نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو، اس صورت میں قصاص لازم ہوگا۔ خطاً قتل کیا ہے یا سبب بنا ہے قتل کرنے کا، اس صورت میں قصاص واجب نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ کس کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یقتل الحر بالحر، آزاد بندے کو آزاد بندے نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس قاتل آزاد کو قتل کیا جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ والحر بالعبد، اسی طرح اگر آزاد بندے نے غلام کو قتل کیا تھا تو غلام کے بدلے میں آزاد بندے کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیونکہ دونوں انسان ہیں اور دونوں مرد ہیں، اس میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والعبد بالحر، اسی طرح غلام نے آزاد کو قتل کیا تو آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ قرآن کی آیت سے بھی یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ والعبد بالعبد، غلام نے غلام کو قتل کیا تو جواباً قصاصاً اس غلام کو بھی قتل کیا جائے گا۔ والمسلم بالذمی، ایک طرف مسلمان ہے، اس نے کسی ذمی کو قتل کیا۔ ذمی ایسے کافر کو کہتے ہیں جو مستقل مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو مستقل مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ہی محفوظ الدم ہوتے ہیں، ان کا خون بھی اور ان کی جان مال سب کچھ محفوظ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ تو مسلمان نے ذمی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ محفوظ الدم ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ ولا یقتل المسلم بالمستأمن، آگے وہی بات آ گئی ہے کہ مسلمان نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا ہے جو ہے تو دارالحرب کا ہے، یعنی کافروں کے ملک میں رہنے والا ہے، وہاں سے کچھ عرصے کے لیے امن لے کر ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے۔ تو پیچھے بات گزری ہے کہ جس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ نہ ہو، کچھ عرصے کے لیے محفوظ ہو، اس کو قتل کرنے سے قصاص نہیں ہوتا۔ تو مستأمن کو قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، اسی طرح مرد نے اگر عورت کو قتل کر دیا تو بدلے میں مرد سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ دونوں انسان ہیں اور دونوں کی جان قابل احترام ہے، برابر ہے اس معاملے میں۔ والکبیر بالصغیر، بڑے آدمی نے چھوٹے بچے کو قتل کیا تو قصاصاً بڑے کو اس سے قصاص لیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، دونوں کی جان قابل احترام ہے، اس جان کے حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ والصحیح بالاعمی، ایک صحیح بندہ ہے، اس نے نابینا کو قتل کیا ہے تو جواباً اس صحیح بندے کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ دونوں کی جان برابر ہے، اگرچہ
کسی ایک عضو کے اندر کوئی نقص ہو، لیکن جان دوسرے کی بھی اسی طرح قابل احترام ہے۔ والزمنی، اسی طرح اپاہج یعنی ایسا شخص کو جو دائمی مرض میں یا فالج وغیرہ میں مبتلا ہے، تو اس کی بھی جان تو محترم ہے، محفوظ الدم ہے، لہٰذا اس کو صحیح بندے نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں صحیح بندے کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ آگے ان صورتوں کا بیان کر رہے ہیں جن میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو بیٹے کے بدلے میں باپ کو قصاص نہیں لیا جائے گا، باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولا بعبدہ، اسی طرح کسی آقا نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو اپنے غلام کے بدلے میں آقا کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولا بمدبرہ، اسی طرح اپنے مدبر کو قتل کر دیا۔ ولا بمکاتبہ، اپنے مکاتب کو قتل کر دیا۔ ولا بعبد ولدہ، اسی طرح اپنے بیٹے کے غلام کو قتل کر دیا۔ ان سب صورتوں میں قاتل پر قصاص لازم نہیں ہوگا، البتہ دیت اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اس پر لازم ہوں گی۔ آگے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں، ومن ورث قصاصا علی ابیہ سقط، کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے والد کے اوپر قصاص لینے کا وارث بن گیا ہے تو اس کا یہ قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو اس لڑکے کا والد ہے، اس والد نے اس لڑکے کی ماں کو قتل کر دیا ہے، تو اب اس ماں کا یہ ایک ہی بیٹا ہے، تو یہ بیٹا اس ماں کا وارث بن کر وہ ماں کے قاتل سے قصاص لے گا۔ تو چونکہ ماں کا قاتل اس کا باپ ہے، والد ہے، تو یہ بیٹا اپنے والد سے قصاص نہیں لے سکتا، اس لیے یہ قصاص ساقط ہو جائے گا، دیت وغیرہ باقی چیزیں لازم ہوں گی۔ ولا یستوفی القصاص الا بالسیف، آگے قصاص لینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ قصاص صرف تلوار سے ہی لیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی صورت میں ہی قصاص لیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ بندہ فوراً جو قاتل ہے وہ فوراً قتل ہو جائے، فوراً مر جائے۔ اگرچہ قاتل نے دوسرے کو کسی اور طریقے سے قتل کیا ہو، اس کے اعضاء کاٹے ہوں یا کسی اور طریقے سے قتل کیا ہو، تو وہی طریقہ قصاص میں اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آ گیا ہے لا قود الا بالسیف، کہ جو قود ہے قصاص ہے وہ صرف تلوار سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے قصاص صرف تلوار سے ہی لیا جائے گا۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمَدًا، آگے مکاتب کے قتل کی ایک صورت بیان کر رہے ہیں۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے کہا ہو کہ آپ اتنے پیسے لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس مکاتب کو قتل کر دیا گیا ہے عمدن، جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، اور مکاتب کا جو آقا ہے اس کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہیں ہے، کوئی اور اس کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ فَلَهُ الْقِصَاصُ إِن لَّمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، تو اگر مکاتب نے اتنے پیسے نہیں چھوڑے جو پیسے ادا کر کے وہ آزاد ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخر تک غلام ہی رہا ہے، غلام ہو کر ہی مرا ہے، اور غلام کا جو وارث ہے وہ صرف آقا ہی ہے، تو یہ آقا اس غلام کی طرف سے قصاص لے سکتا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کو قصاصاً قتل کروا سکتا ہے۔ وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، اور اگر مکاتب نے اتنے پیسے چھوڑے تھے جن کو ادا کر کے وہ آزاد ہو سکتا تھا، وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى، اور آقا کے علاوہ اس کے اور ورثاء بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ، تو اس صورت میں یہ سب لوگ اس سے قصاص نہیں لے سکتے قتل کرنے والے سے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى، اگرچہ وہ جو لوگ ہیں ورثاء وہ مولا کے ساتھ مل کر متفق بھی ہو جائیں تب بھی وہ سب مل کر قصاص نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جب اس نے اتنا مال چھوڑا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آخری عمر میں یعنی قتل ہونے سے کچھ پہلے وہ مال دے کر آزاد ہو چکا تھا، اس کو ہم آخر میں آزاد شمار کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے کتاب المکاتب میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب وہ آزاد شمار ہوگا تو ایک طرف جو اس کے ورثاء ہیں آزاد ہونے کی وجہ سے وہ اس کے وارث بن رہے ہیں، اس کے ولی بن رہے ہیں، تو ان کی طرف قصاص کا حق جاتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ اس نے مال چھوڑا تھا لیکن مال ادا نہیں کیا تھا اور باقاعدہ آزاد نہیں ہوا تھا، اس لیے مولا کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حق ہے، تو یہاں پر قصاص مولا کو ملے گا یا اس کے ورثاء کو ملے گا، تو دونوں طرف جا رہا ہے، اس میں شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھا ہے کہ شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر قصاص ساقط ہو جائے گا، دیت اور باقی چیزیں لازم ہوں گی۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ عَبْدُ الرَّهْنِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ، اگر رہن والا جو غلام ہے جو قرضے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا تھا، اس غلام نے کسی کو قتل کر دیا تو اب قصاصاً اس غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا حتیٰ یجتمع الراہن والمرتہن، یہاں تک کہ راہن اور مرتہن دونوں جمع نہ ہو جائیں، دونوں متفق ہو کر راضی نہ ہو جائیں، اس لیے کہ راہن اسے کہتے ہیں جو مقروض ہوتا ہے، جو اپنے قرضے کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھواتا ہے، تو رہن والی چیز اس کی ملکیت میں ہوتی ہے،
اور مرتہن وہ ہوتا ہے جو قرض خواہ ہے، جو اپنے پاس اس رہن والی چیز کو رکھتا ہے، تو اس کا اس رہن والی چیز کے اندر حق متعلق ہوتا ہے، تو اس لیے راہن کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی اجازت کہ اس کی ملکیت ہے، اس کے بغیر تو قصاص نہیں ہو سکتا، اور مرتہن کا ہونا اس کی اجازت بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا قرضے کی وجہ سے اس غلام کے اندر حق متعلق ہے، تو دونوں کے متفق ہونے کے بعد ہی قصاص لیا جا سکتا ہے، ویسے نہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں ومن جرح رجلا عمدا، ایک شخص نے دوسرے کو جان بوجھ کر زخمی کیا، فلم یزل صاحب فراشن، اور وہ بندہ اس کے بعد اس زخم کی وجہ سے مسلسل بیماری رہا، بستر پر ہی رہا، ٹھیک نہیں ہوا، حتی ماتا، یہاں تک کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا، فعلیہ القصاص، تو لہٰذا اس زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ جان بوجھ کر اس نے جو زخم لگایا ہے وہ زخم قتل کرنے تک پہنچ گیا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، تو اس پر قتل عامد کی وجہ سے قصاص لازم ہوگا۔ ومن قطع ید رجل عمدا من المفصل، آگے اعضاء کو نقصان پہنچانے سے متعلق احکام بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ کو کاٹ دیا جان بوجھ کر، تو اگر جوڑ سے، جہاں سے ہاتھ اور بازو کا جوڑ ہوتا ہے، جہاں ہاتھ ختم ہوتا ہے اور بازو شروع ہو رہا ہے، وہاں سے کاٹا ہے، فقطعت یدہ، تو اس کا بھی، جس کاٹنے والا ہے اس کا بھی وہاں سے جوڑ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو دونوں کی برابری کے ساتھ جو ہے نا وہ قصاص ہو جائے گا۔ وکذالک الرجل، اسی طرح دوسرے کا پاؤں کاٹا ہے، جہاں پر جوڑ ہے پاؤں کا وہاں سے، تو کاٹنے والے کا بھی پاؤں وہاں سے کاٹ دیا جائے گا، دونوں کا برابری کے ساتھ قصاص ہو جائے گا۔ ومارن الانف، اسی طرح ناک کا جو نیچے والا نرم حصہ ہے وہ کاٹا، دوسرے کا بھی نرم حصہ کاٹ دیا جائے گا، تو برابری کے ساتھ قصاص ہو جائے گا۔ والاذن، اسی طرح کان کسی کا کاٹا ہے پورا، جہاں سے جوڑ ہے تو وہاں سے دوسرے کا بھی پورا کان کاٹ دیا جائے گا، تو برابری ہو جائے گی، قصاص ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ آگے آپ پڑھیں گے اصول کہ جس صورت میں برابری کے ساتھ جو زخمی کرنے والا ہے یا کوئی عضو کاٹنے والا ہے اس سے قصاص لیا جا سکتا ہو، برابری کی جا سکتی ہو، اس صورت میں قصاص لیا جائے گا۔ جہاں پر برابری کے ساتھ اس کا عضو نہیں کاٹا جا سکتا، یہ اس کو زخم نہیں لگایا جا سکتا، وہاں پر پھر ہم قصاص نہیں لیں گے، وہاں پر دیت وغیرہ لازم ہوگی۔ آگے کہتے ہیں ومن ضرب عین رجل فقلعها، ایک بندے نے دوسرے کی آنکھ پر مارا اور آنکھ کو اکھاڑ دیا، یعنی اندر سے آنکھ کو نکال دیا، فلا قصاص علیہ، تو اس آنکھ نکالنے والے پر قصاص نہیں ہوگا، یعنی قصاصاً اس کی آنکھ کو نہیں نکالا جائے گا، اس لیے کہ یہ آنکھ کا جو معاملہ ہے یہ اندر کا معاملہ ہے، تو اندر کہاں تک زخم جائے گا اس میں برابری نہیں ہو سکتی، تو اس لیے دوسرے کو زیادہ زخم لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کی دیت لازم ہوگی۔ فإن كانت قائمة، لیکن اگر کسی دوسرے نے دوسرے کی آنکھ کو نقصان پہنچایا، آنکھ تو اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، موجود ہے، وذهب ضوءها، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، یعنی اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، فعلیہ القصاص، اس میں چونکہ برابری کرنا ممکن ہے، اس میں قصاص لازم ہوگا، تو جو زخمی کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اس کی بھی آنکھ کی روشنی ختم کر دی جائے گی، بینائی ختم کر دی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے، تحمى له المرآة، اس کے لیے ایک جو شیشہ ہے اس کو گرم کیا جائے گا، وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ، اس کے سارے چہرے پر، اور جو دوسری آنکھ ہے جس کو ہم نے قصاص نہیں لینا، اس آنکھ پر بھی سارے چہرے پر تر روئی رکھ دی جائے گی تاکہ باقی چہرے کو نقصان نہ پہنچے۔ وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِالْمِرْآةِ، اور اس کی جو آنکھ ہے اس کے سین میں اس آئینے کو، شیشے کو لایا جائے گا، گرم شیشے کو، تو اس کی گرمائش کی وجہ سے جو آنکھ کی بینائی ہے وہ چلی جائے گی اور آنکھ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، حتیٰ یذهب ضوءها، شیشے کو اس کے مقابل رکھیں گے یہاں تک کہ اس کی بینائی چلی جائے، تو اس طرح اس کا قصاص ہو جائے گا، بدلہ ہو جائے گا برابری کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں وفی السن القصاص، دانتوں کے اندر بھی قصاص ہے، ایک دانت کسی نے دوسرے کا توڑا ہے تو قصاص میں جواب میں اس کا وہی دانت توڑا جائے گا، دو دانت ہیں، جتنے بھی دانت ہیں بدلے میں اتنے ہی دانت توڑے جا سکتے ہیں، اس میں برابری کرنا ممکن ہے۔ آگے اصول بیان کر رہے ہیں وفی کل شجۃ، شجۃ کہتے ہیں زخم کو، ہر زخم میں یمکن فی المماثلۃ، جس میں برابری کرنا ممکن ہو، یعنی اسی طرح برابر سرابر مارنے والے کو زخم لگایا جا سکتا ہو، القصاص، اس میں قصاص لازم ہوگا، بدلے میں اس زخم کرنے والے کو بھی ہم اتنا ہی زخم لگا دیں گے۔ لیکن اگر زخم میں برابری کرنا ممکن نہیں ہے، قصاصاً اگر آپ زخم لگائیں گے تو زیادہ زخم بڑھ جانے کا اندیشہ ہو،
وہاں پر پھر قصاص نہیں لیا جائے گا۔ جب برابری کرنا ممکن نہ ہو وہاں پر پھر دیت لازم ہوگی۔ پھر اسی کے متعلق کچھ مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ ولا قصاص فی عظم الا فی السن، کہ دانتوں کے علاوہ کسی بھی ہڈی میں قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ ہڈی کو توڑنا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں برابری ممکن نہیں ہے۔ جب قصاص میں اسی بندے کی دوبارہ ہڈی توڑیں گے تو اس میں زیادہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا ایک سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تو برابری کے ساتھ یہاں پر قصاص لینا ممکن نہیں ہے، تو اس سے دیت لی جائے گی، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ البتہ دانتوں میں برابری کرنا ممکن ہے تو اس میں قصاص لیا جائے گا۔ ولیس فیما دون النفس شبہ عمد، کہتے ہیں کہ جو ہم نے قتل، جو کسی کی جان کو مارنا، اس میں جو ہم نے قسمیں بنائی تھیں کہ ایک عمد ہے اور ایک شبہ عمد ہے اور ایک خطا ہے، تو وہ جان کو مارنا یعنی قتل کرنے میں تو تھا، لیکن نفس کے علاوہ، جان کے علاوہ جو اعضاء ہیں، اعضاء کو نقصان پہنچانے میں شبہ عمد نہیں ہے۔ انما ہوا عمد او خطا، اس میں یا تو عمد ہوگا، جان بوجھ کر یہ عضو کاٹا ہے یا زخمی کیا ہے، یا پھر خطا غلطی سے ہوا ہے، بس اس میں یہ دو ہی صورتیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اس میں اگر کسی دھاری دار چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی ماریں گے تو وہ بھی زخمی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ بھی عمد ہی شمار کیا جائے گا کہ جان بوجھ کر یہ اس کو زخمی کر رہا ہے یا اس کے اعضاء کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون النفس، کہ نفس کے اندر جان کو مارنے میں تو مرد اور عورت کی جان برابر سمجھی جاتی ہے، اور مرد کو عورت کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، لیکن نفس کے علاوہ جو اعضاء ہیں اس میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص نہیں ہوگا۔ اگر مرد نے عورت کے ہاتھ کو کاٹ دی ہے تو جواباً مرد کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اعضاء کے اعتبار سے ان میں بہت فرق ہوتا ہے، برابری ممکن نہیں ہے۔ ولا بین الحر والعبد، اسی طرح غلام اور آزاد کے اعضاء کے درمیان، ولا بین العبدین، دو غلاموں کے درمیان اگر یہ اعضاء والا نقصان ہو یا زخم والا نقصان ہو تو اس میں قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ دیت ہی لازم ہوگی۔ ان میں برابری، اعضاء کے اعتبار سے برابری نہیں سمجھی جائے گی۔ وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، البتہ مسلمان اور کافر کے درمیان اعضاء کے اندر بھی قصاص لازم ہوگا۔ مسلمان کے اور کافر کے اعضاء ایک جیسے ہی سمجھے جائیں گے، ان دونوں کا جو محفوظ الدم ہونا ہے، احترام ہے، وہ ایک جیسا ہے، لہذا کافر کا ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے قصاصاً مسلمان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِّن نِّصْفِ السَّاعَةِ، آگے وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نقصان پہنچایا ہے، ایسا زخم ہے کہ برابری کرنا ممکن نہیں ہے تو اس میں قصاص نہیں ہو سکتا۔ تو ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا ہے من نصف الساعدی، درمیان بازو کے آدھے میں سے، درمیان میں سے، او جرحہ جائفتن، یہ ایک بندے نے دوسرے کو زخم لگایا ہے، ایسا زخم جو اس کے پیٹ کے اندر تک پہنچ گیا ہے، چاہے پیٹ کے سامنے کی طرف سے ہو یا پیٹھ کی طرف سے ہو، اس پیٹ کے اندر جانے والے زخم کو جائفہ کہا جاتا ہے کہ جوف کے اندر چلا گیا ہے۔ فبرأ منہا، اس کے بعد وہ بندہ جس کو زخمی کیا گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر کوئی قصاص لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قصاص میں برابری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک بندے نے دوسرے کو بازو کاٹ دیا ہے آدھے میں سے، درمیان میں سے، یا اس کو اتنا بڑا گہرا زخم لگا دیا ہے تو یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن عام طور پر ایسا گہرا زخم ہو یا بازو درمیان میں سے کاٹ دیا جائے، اس کے بارے میں یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہر بندے کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر ہم قصاصاً اس زخم لگانے والے کا بھی ہم اسی طرح زخم لگائیں گے یا اس کا بھی ہم بازو کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ زخم ٹھیک نہ ہو اور وہ مر جائے یا زخم زیادہ بڑھ جائے، تو پھر یہ برابری نہیں ہوگی، اس لیے قصاصاً اس کا بازو نہیں کاٹا جائے گا یا اس کو اسی طرح کا زخم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ دیت لازم ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ، کہتے ہیں کہ جس بندے کا ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ اس کا ہاتھ بالکل تندرست تھا، ٹھیک تھا، اور جو ہاتھ کاٹنے والا ہے اس کا ہاتھ شل ہے، یعنی وہ پوری طرح کام نہیں کر سکتا، یا اس کی انگلیاں کم ہیں، پوری انگلیاں نہیں ہیں اس کی، تو اب اس کا جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس کا تو ہاتھ پورا تھا، اب اس کے بدلے میں ہم یہ جو بندہ ہے کاٹنے والا اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس کا ہاتھ تو پوری طرح اس کے برابر نہیں ہے، تو کہتے ہیں فالمقطوع بالخیاری، جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس کو اختیار دیں گے، انشاء قطع الید المعیبۃ، کہ یہی جو اس کا شل ہاتھ ہے یا کم انگلیوں والا ہاتھ ہے، یا تو آپ اسی کو کاٹ دو، تو جس طرح آپ کا ایک ہاتھ نہیں ہے اس کا بھی ایک ہاتھ نہیں رہے گا تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اب چونکہ اس کے ہاتھ ہے ہی ایسا ہے تو ہم اسی ہاتھ کو کاٹنا ہے ہاتھ کی جگہ پر،
پاؤں کو یا دوسرے ہاتھ کو یا کسی اور چیز کو تو نہیں کاٹ سکتے، لہٰذا اب اگر قصاص لینا ہے تو اسی ہاتھ کو کاٹ کر آپ قصاص لے سکتے ہیں۔ ولا شیء لہ غیرھا، اس صورت میں اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز لازم نہیں ہوگی، بس اس نے اس کا وہ والا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو یہ قصاص مکمل ہو جائے گا، یہ سزا ہو جائے گی۔ وَإِن شاء، دوسرا اختیار اس کو یہ دیں گے، اخذ العرش کاملاً، کہ یہ ایک ہاتھ کی جو دیت ہوتی ہے، یہ ایک ہاتھ کا جو تاوان ہوتا ہے، یہ پورا پورا لے لے، تو یہ بھی اس کو اختیار ملے گا کہ یہ اس نے قصاص کے بجائے دیت لے لی ہے، اس طرح بھی یہ لے سکتا ہے۔ ومن شج رجلاً، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو زخم لگایا، فاستوعبت الشجۃ ما بین قرنیہ، اس کا جو سر تھا وہ چھوٹا تھا، تو یہ جو زخم ہے یہ اس کے دونوں طرف نکل گیا، یعنی اس نے دونوں طرف کو ڈھانپ لیا، یعنی ایک طرف سے وہ زخم لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا، پورے سر کو اس نے ڈھانپ لیا ہے۔ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّاجِ، اور اس کی چونکہ پیشانی چھوٹی تھی تو یہ جو زخم ہے یہ پورا زخم اتنی مقدار ہے کہ اگر ہم زخم لگانے والے کو بھی اتنا زخم لگائیں گے تو یہ اس کے دونوں طرف کو یہ نہیں گرے گا، اس کے دونوں طرف یہ آر پار نہیں ہوگا یہ زخم، بلکہ اس کی پیشانی، اس کا سر بڑا ہے تو یہ اس کے سر کے ایک حصے تک جائے گا، آگے دوسری طرف پار نہیں ہوگا اگر اتنی مقدار میں زخم لگائیں۔ فالمشجوج بالخیار، تو اس صورت میں جو بندہ زخمی ہوا ہے اس کو اختیار ہوگا، ان شاء اختص بمقدار شجته، یا تو وہ جتنا اس کو زخم لگا ہے اتنا ہی پیمائش کے حساب سے یہ اس کو بھی زخم لگا دے، یبتدئ من ای الجانبین شاء، دونوں طرف سے جس طرف سے بھی چاہے وہ ابتدا کر سکتا ہے، ان دائیں طرف سے وہ اتنی مقدار میں زخم لگائے جہاں تک پہنچے بس چھوڑ دے، دوسری طرف سے پار نہ کرے، جب بائیں طرف سے زخم لگائے اور جتنی مقدار بنتی ہے اس زخم کی وہاں تک زخم لگا کر چھوڑ دے، دوسری طرف سے پار نہ کرے، زخم زیادہ نہ لگائے، تو یہ اس طرح قصاص بھی لے سکتا ہے۔ وَإِن شَاءَ أَخَذَ الْعَرْشَ كَامِلًا، اور یہ بھی اس کے لیے اختیار ہے کہ یہ زخم لگانے کی جو پوری دیت ہوتی ہے، پورا تاوان ہوتا ہے، وہ اس سے لے سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَا قِصَاصَ فِي اللِّسَانِ، زبان کے اندر قصاص نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان سکڑتی بھی ہے، اس طرح لمبی پھیلتی بھی ہے، تو اس کے اندر کتنے حصے کو کاٹا ہے، بدلے میں ہم دوسرے کے کتنے حصے کو کاٹیں تو یہ برابری کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اس میں قصاص نہیں ہوگا، اس میں دیت اور تاوان ہی لازم ہوگا۔ ولا فی الذکر، اسی طرح ذکر جو عضو تناسل ہے اس میں بھی برابری ممکن نہیں ہے، تو اس میں بھی قصاص نہیں ہوگا۔ الا ان یقطع الحشفۃ، البتہ اگر صرف حشفہ کاٹے تو اس میں برابری کرنا ممکن ہے، تو اس میں قصاص لیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالٍ، آگے کہتے ہیں کہ قصاص والی صورت میں جو قاتل ہے اور مقتول کے جو اولیاء ہیں، ورثاء ہیں، وہ اگر صلح کر لیتے ہیں کسی مال کے اوپر، دیت کی مقدار مقرر کر لیں یا اور کوئی بھی مال آپس میں طے کر کے صلح کر لیں، سقط القصاص، اس صورت میں قصاص ساقط ہو جائے گا، ووجب المال، اور مال قاتل کے اوپر لازم ہو جائے گا، قلیلا کان او کثیرا، چاہے مال تھوڑا مقرر کریں یا زیادہ مقرر کریں، آپس کے اتفاق سے وہ کوئی بھی مال مقرر کر سکتے ہیں۔ فإن عفا احد الشرکاء من الدم، اگر شرکاء یعنی جو مقتول کے اولیاء ہیں ان میں سے ایک اپنے حصے کو معاف کر دے کہ میرے حصے میں قصاص نہیں لینا چاہتا، او صالح من نصیبہ علی عوض، یا وہ اپنے حصے کا کوئی عوض لے کر، مال وغیرہ لے کر اس میں صلح کر لے، قصاص کو چھوڑ دے، سقط حق الباقین من القصاص، تو باقی جو ورثاء ہیں ان کا بھی قصاص کے اندر سے حق ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ قصاص کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی کہ بعض ورثاء کے حق میں قصاص لیں اور بعض میں نہ لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، تو جب ایک نے معاف کر دیا ہے تو اب باقیوں کی طرف سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الدِّيَةِ، اب جو باقی معاف نہیں کر رہے ان کو دیت میں سے ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو ملے گا، ان کو دیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمَدًا، کہ ایک بندے کو قتل کیا ایک جماعت نے، یعنی زیادہ لوگوں نے قتل کیا ایک بندے کو جان بوجھ کر، اُقْتُصَّ مِن جَمِيعِهِمْ، تو چونکہ یہ سارے کے سارے اس کے قتل کرنے میں شامل ہیں تو یہ سارے قاتل سمجھے جائیں گے، ان سب کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً، اگر ایک بندہ زیادہ لوگوں کو قتل کر دے، فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ، تو وہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں مقتولین ان کے اولیاء ورثاء حاضر ہو جائیں، قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ، تو اس ایک بندے کو اس پوری جماعت کے بدلے میں قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔
یعنی ایک بندہ جس نے زیادہ بندہ کو قتل کیا ہے تو اب اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو یہ اب ہر جماعت میں سے ہر مقتول کا یہ قصاص شمار ہوگا، تو اب یہ سب کی طرف سے اس کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے۔ اب ان ورثاء کو، مقتولین کے ورثاء کو مزید کوئی دیت وغیرہ نہیں ملے گی۔ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، اور اگر جو مقتولین تھے زیادہ، ان میں سے ایک کے ورثاء پہلے آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، قُتِلَ لَهُ، تو قاضی نے فیصلہ کر کے ان ورثاء کے لیے ان کا جو مقتول ہوا ہے اس کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا۔ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ، تو اس کے بعد جو باقی مقتولین کے ورثاء ہیں ان کا حق باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی طرف سے بھی قصاص لیا جانا چاہیے تھا، تو یہ بندہ جس سے قصاص لینا تھا وہ قتل ہو گیا ہے، اب وہ رہا ہی نہیں ہے، تو اب باقیوں کی طرف سے کیسے قصاص لیں؟ تو اس لیے وہ جو پہلا قتل ہوا ہے وہی سب کی طرف سے قصاص شمار ہو جائے گا۔ ومن وجب علیہ القصاص، آگے کہتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر قصاص واجب تھا، یعنی وہ قاتل تھا، اس کو قصاصاً قتل کیا جانا تھا، فماتا، اب قصاص لینے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، سقط عنہ القصاص، تو اس سے قصاص ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ قصاصاً جس کو قتل کرنا چاہیے تھا وہ ہے ہی نہیں ہے، مر گیا ہے، موجود نہیں ہے، تو اب اس سے کس طرح قصاص لیا جائے گا؟ تو قصاص کا جو محل تھا وہی فوت ہو گیا ہے، اب قصاص بھی ساقط ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اگر دو بندوں نے مل کر ایک بندے کا ہاتھ کاٹا، فَلَا قِصَاصَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی قصاص لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں نے مل کر کاٹا ہے تو ہر ایک کی طرف پورے ہاتھ کے کاٹنے کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، آدھا ایک نے کاٹا ہے، آدھا دوسرے نے کاٹا ہے، تو اب اگر ان دونوں سے قصاص لیا جائے تو ان دونوں کا پورا ہاتھ کاٹنا یہ تو برابر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آدھا ہاتھ کاٹا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ ترجیح بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسرے کے مقابلے میں ایک کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے، تو اس لیے قصاص اس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، لہٰذا اب ان دونوں پر نصف دیت لازم ہوگی، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کو اگر کاٹا جائے تو پورے ایک بندے کی دیت لازم ہوتی ہے، ایک ہاتھ کو کاٹنے کی وجہ سے نصف دیت لازم ہوتی ہے، انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو نصف دیت ان پر لازم ہوگی، نصف دیت میں سے آدھی وہ دونوں ادا کریں گے۔ وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے دو بندوں کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، یہ یمینینی تھا، تثنیہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، دو بندوں کا یعنی ایک بندے کا بھی دایاں ہاتھ دوسرے بندے کا بھی دایاں ہاتھ کاٹ دیا، فَحَضَرَا، وہ دونوں بندے حاضر ہو گئے قصاص کے لیے، فَلَهُمَا، تو ان کو اختیار حاصل ہے، أَن يَقْطَعَا يَدَهُ، کہ وہ دونوں اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیں، قصاصاً کٹوا دیں، وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، اور دوسرا یہ کہ وہ اس سے نصف دیت لے لیں، يَقْتَسِمَانِهَا نِصْفَيْنِ، اس نصف دیت کو وہ آپس میں آدھا تقسیم کر دیں۔ تو یہ چونکہ دونوں کا دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو اب اس کے بدلے میں اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹنا چاہیے، تو اس کا دایاں ہاتھ تو ایک ہی ہے، لہٰذا وہ اس کا جب دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو اس میں دونوں کا آدھا قصاص ہو جائے گا، آدھا بدلہ ہو جائے گا، اور باقی چونکہ ان کا آدھا حصہ رہتا ہے تو وہ نصف دیت جو ایک ہاتھ کی دیت ہوتی ہے وہ لے لیں گے اور اس کو پھر آپس میں آدھا تقسیم کریں گے۔ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، اگر ان دو بندوں میں سے جن کا دایاں ہاتھ اس نے کاٹا تھا ایک بندہ پہلے حاضر ہو گیا، فَقُطِعَ يَدُهُ، اس کی وجہ سے اس ہاتھ کاٹنے والے کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا قصاصاً، تو اب چونکہ یہ صرف پہلے بندے کی طرف سے قصاص ہوا ہے، دوسرا تو ابھی آیا ہی نہیں تھا، اس لیے فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، جب دوسرا بندہ آئے گا تو اس کا بھی اس نے ہاتھ کاٹا ہوا ہے، اس کے بدلے میں تو اس کو ابھی بدلہ نہیں ملا، قصاص بھی نہیں ہوا، لہٰذا دوسرے بندے کو اس ہاتھ کاٹنے والے نے نصف دیت ادا کرنی ہے، ایک ہاتھ کی جو نصف دیت ہوتی ہے وہ اس کو دینی پڑے گی۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمَدِ، اگر ایک غلام ہے وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، لَزِمَهُ الْقَوَدُ، اب اس پر قصاص لازم ہوگا، اگرچہ اس میں آقا کا نقصان ہے لیکن چونکہ وہ خود اقرار کر رہا ہے اور اقرار میں ہے بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا اپنا بھی اس میں نقصان ہے، اپنی جان بھی اس میں جا رہی ہے، تو اس لیے اس اقرار میں کوئی غلطی کا شبہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ عمدن قتل کرنا ثابت ہو رہا ہے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ آگے ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ جس میں قتل عمد اور قتل خطا دونوں جمع ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں ومن رما رجلا عمدن، ایک بندے نے
دوسرے بندے کو جان بوجھ کر تیر مارا، فنفذ السہم منہ الی آخر، تو اس بندے سے جس کو مارا تھا جان بوجھ کر، تیر پار ہو کر نکل کر آگے دوسرے بندے کو جا کر لگ گیا، یعنی دونوں بندے سین میں کھڑے تھے، تو جس کو اس نے مارنا تھا اس کو مارا، اس سے نکل کر وہ دوسرے بندے کو بھی جا کر لگ گیا، فماتا، وہ دونوں مر گئے، جس کو اس نے جان بوجھ کر مارا تھا وہ بھی مر گیا، اور اس سے نکل کر دوسرے بندے کو غلطی سے لگ گیا وہ بھی مر گیا۔ فعلیہ القصاص للأول والدیۃ للثانی علی عاقلتہ، اب کہتے ہیں کہ یہاں پر دو بندوں کو اس نے قتل کیا ہے، پہلے بندے کو جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے تو عمدن قتل کی وجہ سے پہلے بندے کی وجہ سے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور اس سے تیر نکل کر دوسرے بندے کو غلطی سے لگ گیا ہے، اس کو مارنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، تو وہ قتل خطا ہے، تو قتل خطا کی وجہ سے اس کے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی، تو یہ قتل عمد کی وجہ سے قصاص بھی لازم ہوگا، قتل خطا کی وجہ سے دیت بھی لازم ہوگی۔